خالق و مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، آج 25 جولائی 2025 29 محرم الحرام 1447 ہجری، اشراط الساعہ، علامات قیامت کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم صرف ایک حدیث پر بات کریں گے اور ایک مختصر حدیث دوسرے خطبے کے اندر اس پر ہم بات کریں گے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یفش المال ویکثر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا، ویکثر، اور کثرت سے ہوگا۔ مال عام ہو جائے گا اور کثرت سے ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ اپنی زندگی کے اندر بے شمار باتوں سے لگا سکتے ہیں، اور کچھ کا ذکر ہم نے پچھلے خطبات کے اندر کیا۔ پرانے وقتوں کے علماء دیکھیں آپ نے، پرانے وقتوں کے علماء، جو جدی پشتی مالدار نہیں تھا وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہوا۔ آج کے علماء دیکھیں، اگرچہ جدی پشتی مالدار نہیں ہے لیکن مال کی ان کے پاس بھی اتنی ریل پیل ہے۔ پہلے پوری جماعت مل کے علاقے میں ایک مرکز بناتی تھی، اب ہر مولوی کا ایک الگ مرکز ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرا مرکز ہے الگ۔ اتنی مال و دولت کی کثرت، اتنی دولت کی کثرت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ آج کے دور میں جو رزق حلال کھا رہے ہیں، ورنہ یہ دولت کی کثرت، مقابلہ بازی آپ کو حرام تک لے کے جاتی، صبر نہیں ہوتا۔ اور ہم ہر شخص کو آج کے دور میں دولت کے ترازو میں تول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ لوگ جاننے والوں کو سلام کریں گے، صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ غریب پھر غریب سے سلام لے گا، اور امیر سے سلام لے گا، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے ہر شخص کو کیسے تولا؟ مال کے ترازو میں۔ بھائی اس کا جوتا اچھا، کپڑے اچھے، گاڑی اچھی، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک پھٹے پرانے کپڑے والا، ایک عامی مومن موحد، وہ پاس سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس اچھا جوتا، اچھا کپڑا اور بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا مکان نہیں۔ ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ان فتنوں کا شکار ہیں۔ دولت کی طغیانی میں بہہ رہے ہیں ہمارے احساسات و جذبات۔ دوسری اس کی وضاحت اس طرح سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، کہ زمین اپنے جگر گوشے، اپنا مال و متاع سونے اور چاندی کے ستونوں کی صورت میں زمین سے نکالیں۔ سونے اور چاندی کے ستون زمین سے نکلیں گے۔ چور آئے گا، دیکھے گا ان ستونوں کو، مال کو دیکھے گا، اور کہے گا ہائے افسوس، اس مال کی وجہ سے میرے ہاتھ کٹ گئے۔ قاتل آئے گا، قاتل اس مال کو دیکھے گا، ان سونے اور چاندی کے ستونوں کو دیکھے گا، کہے گا ہائے افسوس، اس مال کے لیے میں نے قتل کیا۔ اور قاطع الرحم آئے گا، رشتہ داریاں توڑنے والا آئے گا، اور مال کو دیکھ دیکھ کے کہے گا ہائے افسوس، میں نے اس مال کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی۔ ایسا معاملہ ہے نا،
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ مال کی وجہ سے قتل. ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانی میں خرچ بہت ہوگا. صحابہ نے فرمایا کیا مراد؟ فرمایا قتل بہت ہوگا. اللہ کے رسول ہم سال ہر سال کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں, قتل تو اب بھی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں ہے, مسلمان کو قتل کرے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے شخص اپنے ہمسائے کو قتل کرے گا, اپنے چچا زاد کو قتل کرے گا اور دیگر اقربا کو قتل کرے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بات اس سے آگے نکل گئی. مال کی خاطر ہم نے باپ کو بھی قتل کرتے دیکھا ہے, باپ بھی قتل ہوئے ہیں مال کی خاطر, بہنیں قتل ہوئی ہیں, رشتے بدل گئے ہیں. جب بہنوں کے نام پراپرٹی لگوانے کا وقت آیا ہم نے کہا ہماری تو بہن ہی کوئی نہیں, ہم رشتے قطع تلقیاں کر لی. وہ مال پھر حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ چور, یہ قاتل, یہ قاطع الرحم اس مال کو دیکھے گا لیکن ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا. مال کی اتنی پرواہ نہیں ہو, ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا. اور دوسری روایت کے اندر ایک شخص صدقہ لے کے نکلے گا اور گمان کرے گا کہ شاید کوئی یہ میرا صدقہ قبول کر لے. کسی شخص کو آواز دے گا کہ بھائی صدقہ لے لے, وہ کہے گا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. ایک روایت کے اندر کہے گا سونا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سونا لے کے نکلے گا جس کی خاطر آج قتل و قتال ہے, چوریاں ڈاکے ہیں, عزہ داری ختم ہو رہی. وہ سونا لے کے نکلے گا, کہے گا رکھ لے کوئی بندہ سونا, یہ صدقہ لے لو. کہے گا کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے, ہمیں نہ سونے کی حاجت ہے نہ پیسے کی حاجت. میرے بھائیوں میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس کچھ صدقہ لینے والے لوگ موجود ہیں. ہمیں کبھی بھی دل میں تنگی محسوس نہیں, کوئی سائل آ جائے تو کبھی دل میں تنگی محسوس نہ کریں. ابھی قاری صاحب بات فرما رہے تھے جمعے سے پہلے کہ یار فلسطینیوں کے حالات تو بہت زیادہ نازک ہیں کہ غذائی قلت سے ان کے جسم کے پنجرے بن چکے ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, گوشت کا ذرا نہیں. وہی لوگ کہتے ہیں نا یار کرنا ہے ان کے لیے کچھ, ہم 2-3 اپیلیں کریں تو کہتے ہیں چائنا نے مال پھینکا, ساری زندگی کھائیں گے چائنا کا مال؟ وہ کیوں جی, ساری زندگی کھا سکتے ہیں چائنا کا مال؟ ایک جہاز ہے کچھ راشن پھینک دے, کیا وہ گزارا کر لیں گے؟ ان کو کھڑا ہونے کے لیے سال ہر سال چاہیے اور مسلسل امداد چاہیے. اور ہم خوش قسمت ہمارے دور میں بھی صدقے کے دروازے بند نہیں ہوئے, مساجد ہیں, مدارس ہیں. اللہ کی قسم کوئی سائل آ جائے دل کھول کے تعاون کر دیا کرو کیونکہ ابھی صدقہ لینے والے موجود ہیں. یہ مدارس ویران ہو جائیں گے, یہ مساجد ویران ہو جائیں گی, چلانے والا کوئی نہیں, آپ کے پاس آ کر سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری بات اللہ کے رسول فرمایا وَتَفْشُ التِّجَارَةَ, تجارت عام ہو جائے گی. اور دوسری روایت کے اندر کیا آتا ہے یَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ, کیا مطلب؟ بازار قریب کا ہو جانے کا مطلب ٹریڈ سینٹرز بن جائیں گے. کیا بنے گا جی؟ ٹریڈ سینٹر بن جائیں گے مال و دولت کے. اور کتنے بزنس, کتنی تجارت عام ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حتیٰ تعین المرأة زوجها علی التجارہ, بی بی اپنے خامند کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے گی. نہیں بٹا رہی, یہاں تک کہ خامند بھی گھر بیٹھا اکیلی چلا رہی ہے. اور یہاں محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کی. اللہ اکبر, کہا بعض صورتوں میں حرام نہیں ہے کہ عورت اگر وہ بٹا رہی ہے, یہاں سے مراد مال و دولت کا اتنا کثرت سے آ جانا ہے, مال و دولت کا اتنا کثرت سے, تجارت کا اتنا عام ہو جانا ہے. میرا بھائی عورت تو گھر سے باہر بھی پردہ کر کے نکلے گی نا, اگر وہ شرعی جو اصول و ضوابط ہیں ان کو پورا کر رہی ہے, مردوں کے سامنے نہیں ہے, وہ بیک اینڈ پہ سپورٹ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ننگے منہ اور ساتھ دلیلیں دے رہی ہے کہ فلاں عورت اللہ کے رسول کے دور میں اپنے باغ کے پھل چنا کرتی تھی, وہ تیری طرح تھی, لباس سے آ رہی, تن بدن پہ لباس پہن کے بھی بدن نظر آ رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، پوری زمین پر اللہ کے لیے جو سب سے ناگوار جگہ ہے، جو بری جگہ ہے، وہ بازار ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارا ان میں شمار نہ کرے۔ تیسری بات، وَيَظْهَرُ الْعِلْمُ، اور سنن نسائی کے بعض نسخوں کے اندر اسی حدیث میں اسی جگہ جو لفظ ہیں وہ یظہر الجہل کے الفاظ ہیں، دونوں کی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ یظہر العلم، علم بہت زیادہ آ جائے گا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں علم ہوگا بغیر عمل کے، علم ہوگا بغیر عمل کے۔ اور دوسری بات جو محدثین فرماتے ہیں کہ علم بہت زیادہ ہوگا لیکن دنیا کا، جس کے بارے میں رب کریم نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کے اندر پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، سائنس، ایجادات، یہ ترقیاں ہوں گی لیکن یہ دنیا کا علم ہوگا، دین کا علم بالکل نہیں ہوگا، اور اپنی آخرت سے غافل ہوں گے، اپنی آخرت سے غافل ہوں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر اور فلاں بنے گا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے گا، نبی کے ممبر پہ کھڑا ہو کے نبی کے دین کی لوگوں کو تعلیم دے گا۔ کتنے لوگ ایسے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ وَيَكْثُرَ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں بڑے خوبصورت، اس حدیث کے اینڈ پہ میں دوبارہ دہراؤں گا۔ ابھی اگلا سٹیپ، وَيُبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ، آدمی تجارت کرے گا، مال بیچا اس نے، پھر کہے گا فَيَقُولُ لَا، مال بیچ لیا ہے، پھر جس کو بیچا اسے کہتا ہے بھائی نہیں واپس کر دو، نہیں بھائی نہیں، کیوں نہیں؟ حَتَّى أَسْتَعْمِرَ تَاجِرَ بنی فلان، میں وہ بڑا تاجر ہے پہلے اس سے بات کروں، فلاں قبیلے کا نا وہ بڑا تاجر ہے۔ آپ کے سامنے یہ بددیانتیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ ہمارا شمار ان میں نہ فرمائے۔ اور بندے مکردے ویکھے جائیں، مال بیچ لیا پھر آکھا نہیں میں نہیں بیچنا، زبان دے بیٹھا ہے، ایڈوانس دے بیٹھا ہے، پھر کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ بددیانتی عام ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ بددیانتی عام ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، آپ نے، میری بہنوں، آپ نے زندگی میں ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ نقصان اٹھانا پڑ جائے اٹھا لو، لیکن ایک چیز بیچنے کے بعد تم مکر جاؤ، یاد رکھنا کہ تمہارا شمار اشرار الناس میں ہے، بدترین لوگوں میں، کہ نہیں بھائی میں نے تو فلاں وہ ہو، مجھے لگتا ہے میں نے نقصان اٹھا لیا، فلاں جو تاجر ہے میں پہلے اس سے بات کر، پہلے بات کر لینی تھی پھر بیچ لینا تھا، پہلے تسلی کر لینی تھی پھر بیچ، اگر بک گیا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، زبان کے پکے اور سچے بن جاؤ، خسارہ قبول کر لو، ایمان نہیں بیچنا، خسارہ قبول کر لیں گے، ایمان نہیں بیچنا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ، یلتمس فی الحی العظیم القاطب لا یوجد، ایک ٹاؤن کے اندر، ایک علاقے میں، ایک محلے میں کاتب لایا جائے گا معاملات لکھنے کے لیے، آؤ بھائی یار لکھ دو ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم بھی بڑا ہوگا، ہاں جی، لیکن لکھاری نہیں ملے گا جو کوئی تحریر لکھ سکے۔ اور سچی بات ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگ تحریر لکھیں گے نہیں، اور ایسا ہے، میرا اپنا ایک دو لوگوں سے لینا دینا ہوا ہے، کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ آپ بھی دیانتدار ہیں، میں بھی تحریر کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان قل او کثر، تھوڑا ہے تامی بہت ہے تامی، تحریر لکھ لو۔ لوگ تحریر، نمبر 2، پڑھائی لکھائی جہالت والی ہوگی، علم والی نہیں ہوگی۔ پی ایچ ڈی کیے بندے، ان سے کہو راہداری کی رسید لکھ دو، نہیں لکھنی آئے گی۔ ایپلیکیشن لکھ لو، ماسٹرز کیا بندہ کہتا ہے ایپلیکیشن لکھو، نہیں لکھنا آئے گا۔ لکھا کے دیکھ لو۔ اور میں نے تو 1 سال پہلے آپ کو اسائنمنٹ دیکھی، کلمہ طیبہ لکھ لو، وہی نہیں لکھنا آیا آج تک۔
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی، قلم اٹھایا تھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاں جی، جمعے کا چسکا لینے ہیں، بڑا مزہ آیا جمعے کا، اج نہیں مزہ آیا، اج کو گلاں کام دیاں چوندیاں نہیں ہوئی ہیں، مزہ لینے آتے ہیں، کام تھوڑا کرنے آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ رائٹر منگوایا جائے گا، طلب کیا جائے گا، محلے بستی میں لکھنے والا پڑھا لکھا بڑا، لیکن اس کو لکھنا دیکھ لو لکھائی ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کیوں بھائی؟ ہر چیز کہاں کنورٹ ہو رہی ہے؟ آئی ٹی پہ، موبائل پہ، میں موبائل سے دیکھ لوں گا۔ ہاں جی، ہم کالج پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، وائٹ بورڈ پہ کوئی چیز لکھی، بچے لکھ نہیں رہے، سر میں تصویر بنا لوں، لکھنا ختم ہو جائے گا، لکھنا آئے گا ہی نہیں، وہ تصویروں پہ گزارا کرتے ہیں، لکھنا نہیں چاہتے۔ آپ کبھی بورڈ کے پیپر مار کر کے دیکھیے، اتنی گندی رائٹنگ، آہستہ آہستہ رائٹنگ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث سچ ثابت ہو، بلکہ ہوگی کیا، ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے انٹر کیے، گریجویٹ کیے، ماسٹرز کیے، ایپلیکیشن نہیں لکھنا آتی بیچاروں کو، چھٹی کی ایپلیکیشن لکھنی ہے، درخواست لکھنی ہے، وہ نہیں لکھنی آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان فطروں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، موت دے شہادت کی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبے کی چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کی ہیں۔ ان میں سنن نسائی کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کچھ مختصر شرح بھی آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات کیا ہے؟ مال عام ہو جائے گا اور کثرت سے ہوگا۔ دوسری بات میں نے بیان کی کہ تجارت عام ہو جائے گی۔ تیسری بات علم بہت زیادہ آ جائے گا، اور دوسری روایت کے اندر جہالت پھیل جائے گی، اور تیسری بات علم ہونے کے باوجود عمل نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر میں بیان کروں گا، جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمل ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات، آدمی مال بیچ کے مکر جائے گا، آدمی مال بیچ کے مکر جائے گا، کہے گا کہ نہیں میں نے مال واپس لینا ہے۔ اور میں نے دو واقعات اپنے ابھی کچھ دنوں قبل دو واقعات میرے سامنے ایسے ہوئے کہ آدمی نے اپنا قطع زمین بیچا ہے، ایک شخص کو بیچ دیا، دوسرے دن کہتا ہے نہیں میں نے نہیں بیچنا، میں اپنی وہ بے واپس کرتا ہوں، کیوں؟ میں کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں۔ دو واقعات، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آخری بات کہ علم نام کا ہوگا، جہالت نہیں ہوگی کہ کوئی لکھنے والا کاتب ہمیں نہیں ملے گا جو کسی معاملے کی تحریر کر سکے۔ یہ 5 باتیں حدیث کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسری اہم بات، آج 29 محرم الحرام ہے، آج یا کل آغاز ہو جائے گا کس مہینے کا؟ سفر کا۔ اور سفر کے مہینے کو ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو منحوس قرار دیتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ منحوس ہے جی، اس میں شادیاں نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول نے تو سفر کے اندر اماں صفیہ سے شادی کی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں جی محرم، اللہ کے رسول نے محرم کے اندر بھی کی ہے، اللہ کے رسول نے سفر کے اندر بھی کی ہے۔
کہتے ہیں جی محرم میں بھی نہیں کرنی تو سفر میں بھی نہیں کرنی، سفر منحوس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہ کوئی متعدی بیماری خود لگ جاتی ہے کسی کو۔ اگر متعدی بیماریاں بذات خود لگنے لگیں تو کوئی ڈاکٹر بچ سکتا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ڈاکٹر بچ سکتا؟ وہ مریضوں کے اندر رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا، ہاں حفظ ما تقدم کے طور پہ جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں وہ اسلام نے بتائی ہے، لیکن یہ عقیدہ اور خیال ہونا کہ کوئی بیماری آٹومیٹک دوسرے شخص کو لگ جائے گی، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کورونا پیشنٹ کو، کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کورونا پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے۔ دوسری بات ولا طیرۃ، بدشگونی بھی کوئی نہیں۔ بدشگونی لینا، بلی رستہ کاٹ گئی ہے جی، کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، اب بھی میں نے کام کروں گا، حادثہ ویکھا بلی رستہ کاٹ گئی تھی، میں نے پھر بھی سفر کیا تو حادثہ ہو گیا نا، بلی نے کاٹا تھا، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور میرے بھائیو یہ شرک کی ابتدا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو شگون لینا ہے نا یا بدشگونی، یہ شرک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرک کا آغاز ہے یہ توہم پرستی۔ ہمارے برے صغیر کے اندر یہ جتنی توہم پرستی ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں نا، جو 33 کروڑ خداؤں کا ماننے والا ہے، وہاں سے یہ ساری بیماریاں آئی ہیں، ہمیں بھی لگی۔ اور پھر کر فرمایا ولا حامۃ، الو کہتے ہیں الو بھی بدشگون ہے، بعض کہتے ہیں یہ تو مرے ہوئے بندوں کی اس کے اندر روح ہوتی ہے، اور جن کا قتل ہو جاتا ہے نا خصوصاً مقتول کے گھر، وہ پھرتی رہتی کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی، اور جب وہ قاتل مر جاتا ہے پھر اس کی جان کو سکون ہو جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے لوگوں کے، یہ میں کوئی وہ افریقہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ویل ایجوکیٹڈ پاکستان کے لوگوں کے عقائد کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا یہ تصور اور خیال ہے۔ الو منحوس ہے، جس کے گھر وہ الو آ گیا ہے نا، وہ اس گھر میں خیر نہیں۔ اتنا کمزور عقیدہ، ساری کائنات، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر میرا رب نہ چاہے تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، اور اگر ساری کائنات مل کے تجھے فائدہ دلانا چاہے، انسان بھی مل جائیں، جن بھی مل جائیں، چرند پرند مل جائیں، تجھے فائدہ دینا چاہیں، مگر میرا رب روک لے تو کوئی تمہیں فائدہ دے سکتا نہیں۔ اتنا کمزور عقیدہ، الو نقصان کر دے گا، کالی بلی نقصان کر دے گی، سفر کا مہینہ ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یوزینی بنو آدم، بنی آدم مجھے اذیت دیتا ہے، کیوں؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ کہتے ہیں زمانہ میں ہوں، کیوں؟ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کو الٹتا پلٹتا ہوں نا۔ دن رات وقت کس کے اختیار میں ہے بھائی بتاؤ؟ اللہ کے اختیار میں ہے نا، ٹھیک ہے؟ انسان، کئی انسانوں کو منحوس قرار دیا، یہ منحوس ہے۔ اور بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی چیز کے اندر، نہ وقت میں، نہ انسان میں، نہ بلی میں، نہ کبوتر میں، نہ الو میں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ سارے یہ دن بنائے ہوئے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویاہ کرنا ہے جے سفر چ کرو، اور سفر بھی کرنا ہے تو کرو۔ یہ مولوی نہیں لبدا نکاح پڑھا رہا تو میں انشاءاللہ فیس بھی اللہ پڑھا دیں گا، تسی کرو صحیح انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس یہ جو نوجوان نے اذان کہی ہے، یہ گاؤں راجہ گمان ڈسکا کے قریب ہے، میں 2 دفعہ جا کے ان کی مسجد میں درس قرآن دے چکا ہوں۔ بزرگ ذرا کھڑے ہو جائیں، یہ قاری اسحاق صاحب ہیں، بچیوں کا مدرسہ جامعہ رحمت للبنات، اور مجھ سے یہ ٹائم مانگ رہے ہیں، رمضان سے لے کے اب تک میں نے انتظار کروایا ہے ان کو، کبھی مجاہدین کی اپیل، کبھی مدرسے کی اپیل، کبھی کوئی اپیل۔ تو آج میں نے ان سے کہا، میں خود گیا ہوں، دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیواریں بنی ہیں مدرسے کی، وہ دیواریں بھی مکمل ہونی ہیں، کچھ اینٹیں کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، چھت بھی ڈلنی ہے۔ میرے بھائیو صدقے کا راستہ کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم نے ان کے ساتھ آج بھرپور تعاون کرنا ہے۔ رمضان سے انتظار کروایا، کسر نکالنی آپ لوگوں نے انشاءاللہ، میرے جاننے والے، اور میں وہاں جا کے درس قرآن و حدیث بھی دے چکا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا جی، بعض میری بہنیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے بھائی یہ عمل کوئی سنت سے ثابت نہیں، یہ باطل ہے، بدعت ہے۔
کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا اللہ جتنے تیرے نیک بندے اور بندیاں بیمار ہیں، لاچار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بندے تیرے بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک اور طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مائیں بہنیں، جو بزرگ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ان کی مشکلات دور فرما۔ اے مولا کریم تو نے یونس کی مشکلات دور کی تھیں، ہماری بھی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ بیماری میں ایوب کو صبر دیا تھا، ہمیں بھی بیماری میں صبر عطا فرما اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے اخلاق سنوار دے، اے مولا کریم ہمارے اخلاق سنوار دے۔ اے مولا کریم ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے، اے مولا کریم ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یا اللہ ہماری مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا، دین پہ زندہ رکھنا، موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ اے اللہ محمد اقبال صاحب جو وفات پا گئے ہیں، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ ہمارے ارشد بھنڈر صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاجی نوشاد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے جتنے بھائی اور بہنیں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا چھوڑ چکے تیرے پاس حاضر ہو چکے، اے مولا کریم اپنی رحمت سے معاف فرما کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے بانی حاجی خالد لطیف صاحب، ان کی اہلیہ، یا اللہ دونوں کی بخشش فرما، یا اللہ دونوں کی بخشش فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔